اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ امریکی عوام امن سمجھوتے کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا خیر مقدم کرے گا، ورنہ جنگوں کے فیصلے کسی اور طرح سے ہوتے ہیں۔ ایران کے پاس نہ اب نیوی ہے نہ نیوی کمانڈر۔ امریکہ ایران کی فوجی صلاحیتیں ختم کر کے یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب بھجوا دیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے ثالث کاروں کے ذریعے گزشتہ رات تجاویز کا جواب بھجوایا ہے۔ ایران اب امریکہ کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکی تجویز کا جائزہ لیا جو پاکستان کے ذریعے پہنچائی گئیں۔ سفارتکاری کا عمل رکا نہیں۔ امریکی تجویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہے۔ واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو آگے بڑھنے کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ترکی اور پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر جارحیت جاری۔ قم میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ تہران، تبریز، ارومیہ اور دیگر مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیل کا ایرانی پاسداران انقلاب کے نیوی کمانڈر علی رضا کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق علی رضا آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے اور تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو روکنے جیسے اقدامات میں براہ راست ملوث تھے۔ ایران کی اسرائیل پر میزائل حملوں کی تراثوی لہر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے حیفا میں بحری اور ایندھن کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ کلسٹر میزائل سے تل ابیب کے کئی علاقوں میں نقصانات۔ مقبوضہ علاقوں میں ڈرون سے اسرائیلی حکومت کے متعدد حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹ حملے تیز کر دیے۔ لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک اور 5000 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 1321 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ جنگ میں 17 امریکی اڈے تباہ کیے گئے۔ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے اسرائیلی میئر زارو قطار رو پڑا۔ کہا کہ حزب اللہ جیت گئی ہے۔ غصے میں بھرے اسرائیلی میئر نے حقیقت ظاہر کر دی۔ میئر کا مغربی ممالک کو پیغام، کہا کہ تسلیم کرو کہ تم اس صورتحال سے نہیں نمٹ سکتے۔ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکا ہے۔ 2/3 شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، سڑکوں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ٹھیک کرنے والا بھی نہیں ہے۔ شہریوں کو ذرہ برابر تحفظ حاصل نہیں۔ ایرانی حملوں کے باعث خطے میں امریکی اڈے ناقابل رہائش بن چکے ہیں۔ فوجی ہوٹلز پر منتقل ہونے پر مجبور ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس صورتحال کے بعد زمینی فوج کا بڑا حصہ عملی طور پر ریموٹ انداز میں جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ صرف لڑاکا طیاروں کے پائلٹس اور طیاروں کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ فوجی اڈوں پر موجود ہے۔ فوجیوں کو عارضی جگہوں پر منتقل کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی تیاریوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ خطے میں امریکی فوج کے زیر استعمال 13 فوجی اڈوں میں سے اکثر اب قابل رہائش نہیں رہے۔ کویت کے پورٹ شبیہ پر ایرانی حملے میں ایک فوجی کے ایک ٹیکٹیکل آپریشن سینٹر کو تباہ کیا گیا ہے، جس میں 6 امریکی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری۔ 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $109 فی بیرل سے کم ہو کر $106 ہو گئی۔ WTI $93، جبکہ UAE برمن خام تیل $112 فی بیرل پر آ گیا۔ لبنان پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ شمونہ شہر کا میئر اپنی ہی حکومت پر برس پڑا۔ بولا حزب اللہ کے راکٹ سے بڑی تباہی ہوئی۔ 10,000 سے زائد یہودی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ حکومت تعاون نہیں کر رہی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चंद घंटे का दौरा कराची। शरी रहमान की रिहाइश गाह गए, साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। वज़ीर-ए-आज़म पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर के घर गए, बेटी की शादी की मुबारकबाद दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म वापस PF बेस पहुँचे, जहाँ MQM वफ़द से मुलाकात की। मुजवज़ा आइनी तरमीम बिल समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत। MQM की जानिब से 28वीं तरमीम लाने और 140A के हवाले से गुफ्तगू। MQM ने कराची को वफाक की जानिब से तरक्याती पैकेज देने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर से निहाल हाशमी को हिदायत की है कि MQM पाकिस्तान को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वफ़द को यह यकीन दहानी भी कराई गई कि वफाक की जानिब से कराची के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले वफ़द में चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और साबिक गवर्नर कामरान खान टेसोरी शामिल थे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक फारूक सत्तार ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि हमारा एक रुकन वापस कर दिया गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने कामरान टेसोरी की तारीफ की। MQM के आर्टिकल 140A की तशरीह पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। मफाद सबसे ऊपर आता है, बाकी फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ये बिल्कुल होनी चाहिए, होती भी रहेगी। मगर जब आप कौमी मफाद को इधर ले आएं और अपने जाती और सियासी मफाद को उससे ऊपर ले जाएं, इससे कभी हरकत और हो नहीं सकती। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि आरिफ अजाकिया के साथ आपकी बाकायदा ताने माने मिलते हैं। नाम निहाद इंसानी हकूक के नाम पे आरिफ अजाकिया पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पे कैंपेन करता है। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्विस है। कल जेनेवा में अफसोसनाक मामला हुआ। कौमी मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह देने से बुरी हरकत हो नहीं सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सब मुमलिकत पाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। आरिफ अजाकिया को हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते देखा गया। पाकिस्तान के इमेज से भारत को तकलीफ हो रही है। मार्का हक की फतह ने पाकिस्तान का मकाम बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।